السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری رمضان المبارک کی اس خصوصی کاوش میں۔ خواتین و حضرات، آج کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا، تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو اس بادشاہ کے حملے کے نتیجے میں ہی ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی میں یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور خور و نوش کا سامان بھی ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا کہ بتلاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے ہو۔ اب عزیر علیہ السلام کے پاس ماں سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر۔ کہنے لگے کہ یہی بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے سامان خور و نوش کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا کہ اس کی ہڈیاں یہاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر خود بھی، ان کا گدھا بھی زندہ ہو چکے تھے اور وہ بستی بھی آباد ہو چکی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے خیال کا 3 طریقوں سے جواب دیا، جس سے آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پہلا یہ کہ اس 100 سال کی مدت کا نہ آپ کی ذات پر کچھ اثر ہوا اور نہ ہی آپ کے سامان خور و نوش پر۔ چنانچہ جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے۔ اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک بڑا فرقہ انہیں ابن اللہ کہنے لگا تھا۔ اب ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ گدھے پر 100 سال کا عرصہ گزرنے کے جملہ اثرات موجود تھے۔ یہ تضاد زمانی بھی ایک بہت بڑا حیران کن معاملہ اور معجزہ تھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کا جڑنا، اس کا پنجر مکمل ہونا، اس پر گوشت پوست چڑھنا اور پھر اس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس معجزے کی وجہ سے نہ صرف حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین مزید بڑھا، بلکہ حضرت عزیر ایک جیتا جاگتا معجزہ بن گئے، جس کی وجہ سے مزید لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ آج کے واقعے کے ساتھ مخدوم شہاب الدین کو اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل ہماری اسی نشریات میں، جو کہ ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام TV پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔